ایک خصوصیت ابلیس کی ہم نے نکالی تھی، جو کوالٹی وہ ہمیں ڈالنا چاہتا ہے، وہ یہ کہ حقیقت کے کئی پہلو ہوتے ہیں، لیکن وہ اس حقیقت کا ایک پہلو لے کے باقی سب کو اوائڈ کر کے اپنی رائے پہ اکڑا رہتا ہے، رائٹ. اور یہی انسان کے ساتھ وہ کرتا ہے کہ انسان کو ہر چیز دیکھنے کے بجائے اس کو ایک چیز نظر آ رہی ہے، اس کی بنیاد پہ وہ کہتا ہے نا انصافی ہے، باقی سب سے وہ اپنے آپ کو بلائنڈ کر لیتا ہے، میں نے نہیں سنا، مجھے نہیں سنی ہے بکواس، جو ہے وہ ہے، رائٹ. اکڑ جاتا ہے انسان. تو یہ ابلیس کی سنت ہے. آج ابلیس کی دوسری سنت وہ کیا ہے؟ دل میں بات تھی، اس کو بھی کھٹک تھی کہ یہ کیا مٹی کی مخلوق، اس میں کیا خصوصیت ہے. اور یہی بات فرشتوں میں بھی آئی، لیکن فرشتوں کا رویہ کیا ہے؟ جو بات سمجھ نہ آئے وہ پوچھ لو. ابلیس کا رویہ کیا ہے؟ جو بات سمجھ نہ آئے، جو بات صحیح نہ لگے، اس کو اندر ہی اندر رکھو، کرتے رہو. وہ اتنی سی چیز ہوگی جس کو اردو میں بات کا بدنگڑ کہتے ہیں، اور تمام باقی حقیقتوں سے بلائنڈ ہو جاتا ہے. ابلیس اب اس وقت تک اندھا ہو چکا ہے، اس کو اور کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. اس نے اپنے اندر ہی یہ بات رکھی، اور اندر رکھ کے اس کو کیوں چوز کیا گیا، اس میں کیا ہے؟ جواب تو مل چکا ہے، لیکن اپنے ذہن میں اس کی کوئی تو نہیں بنتی ہے، مٹی کا بنا ہوا ہے، اس میں کیا ہے، اس میں کیا خاصیت ہے. تو اس نے آگے کھڑا ہو کے جواب، اللہ تعالیٰ نے پوچھا، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کس چیز نے تجھے روکا سجدہ کرنے سے جب میں نے تجھے حکم دیا تھا. اذ امرتک، اور امرتک میں یہ بھی ہے کہ ابھی حکم نہیں دیا، پہلے سے حکم دیا ہوا تھا کہ میں بنانے جا رہا ہوں. قال انا خیر منہ، کہا میں اس سے بہتر ہوں. تو جو مشہور ہے ہمارے ہاں کہ ابلیس کی جو خصوصیت ہے وہ اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، لیکن برتر سمجھنے سے پہلے کچھ ڈیزیزز ہم نے پہلے ہی بتا دی نا، جن کو بھی سمجھنا ضروری ہے. تو یہ اب ظاہر ہو رہی ہے اس کی ڈیزیز. وہ کیا ہے؟ میں بہتر ہوں، اسے کیوں ملا مجھے کیوں نہیں ملا. اور یہ اصل چیز ہے جو وہ انسان میں بھی انجیکٹ کرنا چاہتا ہے. یہ تیسری چیز ہے. وہ کیا ہے؟ اس کو جاب کیوں ملی مجھے کیوں نہیں ملی. اور انسان اسی سوچ میں اسے کیوں اللہ نے اسے کیوں رحمت دی ہے، اسے کیوں نعمتیں دی ہیں، مجھے کیوں نہیں دی. ان کو کیوں ملا مجھے کیوں نہیں ملا. وہ تو ایسے ہیں ان کو تو مستحق ہی نہیں ہے، تو انہیں کیوں مل رہا ہے مجھے کیوں نہیں مل رہا. وہ کیوں ہنس رہے ہیں، وہ کیوں خوش ہیں. یہ جو چیز اس کے اندر ملی ہے اس پہ شاکر نہیں ہوتا نہ، اس کو جلن ہی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ مجھے کیا ملا ہے، اس کو تکلیف ہی ہوتی ہے ابلیس کو کہ آدم کو کیوں مل رہا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کچھ چھینا ہی نہیں، اس کو تو اونچا مقام دیا ہوا تھا. یہاں تک کہ فرشتوں سے بات ہو رہی ہے اور جن کو بھی انکلوڈ کر دیا، اس کو ہائی کلاسیفائڈ کمپنی میں ڈال دیا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا جو رزق تھا، اس کو جو ملنا تھا وہ تو ملنا ہی تھا، لیکن اس نے اپنے رزق پہ فوکس کرنے کے بجائے اس کو تکلیف یہ ہو رہی ہے کسی اور کو کیوں مل رہا ہے. اور یہ اصل مرض ہے ابلیس کا. اور یہ جاتا ہے انسان میں یہ آ جائے تاکہ اس کو جو ملے، اور اس کے پاس جو دیکھیں لوگ کہتے ہیں میرے پاس اپرچونٹی نہیں ہے، میرے پاس موقع نہیں ہے، میرے پاس سہولتیں نہیں ہیں، میرے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں جو کسی اور کو دی گئی ہیں. بالکل ٹھیک ہے، آپ کو وہ ہائٹ نہیں دی گئی جو کسی اور کو دی گئی، آپ کو وہ رنگت نہیں دی گئی جو کسی اور کو دی گئی، آپ کو وہ ایجوکیشن نہیں دی گئی، وہ فائنینسز نہیں دی گئی، وہ ویلتھی فیملی نہیں دی گئی، آپ کو وہ بیک گراؤنڈ نہیں دیا گیا، آپ کو آپ کی پیدائش اس ماحول میں ہوئی، اس سوسائٹی میں ہوئی، آپ کو کافی ساری چیزیں آپ کو بلاک کر دی ہیں. ٹھیک ہے، ماننے کی بات ہے کہ ہر انسان کو ایکول لائف نہیں دی گئی، ٹھیک ہے. لیکن جو کچھ دیا گیا ہے نا، جو اتنا سا بھی دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ جو دیا ہے نا، اس موقع کو آپ ایک دانے سے ایک پورا کھیت بنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیے ہیں جو جتنا بھی چھوٹا ہو اس سے بڑی چیز اکمپلش ہو سکتی ہے. اب اس کی مثال آپ یہ دیکھیں کہ جب جن انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، جن کا دنیا پہ ابھی تک اثر ہے، ان کے پاس دنیا میں کیا تھا، ان کی زندگی میں ان کے پاس تھا کیا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس کون سے موقع ہیں؟ گھر سے نکالے جا رہے ہیں ٹین ایج عمر میں، جہاں جا کے سیٹل ہوئے وہاں آگ میں پھینکے جا رہے ہیں، رائٹ. کیا اپرچونیٹیز ہیں ان کے پاس. اللہ تعالیٰ آپ کے پاس کم سے کم موقع بھی ہونا، اس کو اگر آپ پوری طرح یوز کریں گے تو آپ کو نہیں معلوم کہ کون سے برکتوں کے دروازے کھلنے والے ہیں. لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ وہ کمپیریزن میں اپنی زندگی گزار لیتا ہے. اپنے بارے میں تو سوچنا ہی نہیں ہے، اپنے بارے میں سوچنا تو کسی اور کے مقابلے میں سوچنا ہے ہمیشہ ہمیشہ. یہ ابلیس کی ایک لعنت ہے جو اس نے انسان کے اندر ڈالنے کی کوشش کی. آدم علیہ السلام کی ڈیفینیشن دی ہے اب اپنی طرف سے. اس کی اپنی طرف سے آدم علیہ السلام کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ مٹی کا بنا ہوا ہے. میں نے بار بار یہ بات سب کے سامنے، آپ کے سامنے بھی رکھی تھی کہ ہم 3 چیزوں کے بنے ہوئے ہیں، مٹی، بیلنس اور روح. 3 چیزیں ہمارے اندر. ابلیس کیا چاہتا ہے کہ ہمیں دیکھا جائے کس نظر سے؟ صرف مٹی سے. مٹی سے مراد کیا ہے؟ ہماری ایک جانور ایگزسٹنس ہے. جانور مٹی کے بنے ہوتے ہیں. وہ اب اس کے دماغ میں ہماری حیثیت اس سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی. اب اس کا مقصد یہ بن گیا، یہ مقاصد ہیں سارے ابلیس کے. جو فیلنگ اس کو آتی ہے وہ ہمیں ڈالنا چاہتا ہے، رائٹ. اندر ہی اندر کرتا ہے، وہ چاہتا ہے ہم بھی اندر ہی اندر کریں. اس کے دماغ میں کسی کے خلاف ہے، کچھ کہنا چاہیے، نہیں کہے گا، اندر ہی رکھے گا. پھر جب کسی کی بہتری ہوگی اس کو برا لگے گا، وہ چاہتا ہے ہمیں برا لگے کسی کے ساتھ کوئی اچھا ہو رہا ہے. ہمارے کلچرز میں کیا ہو گیا ہے اب کہ اگر کوئی کامیاب ہونے لگے، فیملی میں، محلے میں، ملک میں،
کوئی کسی بھی کامیابی پہ پہنچے، گریجویٹ ہو جائے، کسی کی پروموشن ہو جائے، کسی کے کوئی کامیابی آ جائے تو فوراً تنقید شروع، برائیاں 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 برائیاں، اور جیسے ہی وہ گرے گا، ناکام ہوگا، اس کی اچھائیاں پھر ٹھیک ہے، اب وہ برابر ہو گئے. دیکھیے ماما، یہ ہوتا ہے نا لائف میں کہ آپ کے پاس دو طریقے ہیں لائف میں ایڈوانس کرنے کے. ایک ہے کہ میں یہاں نیچے ہوں، مجھے محنت کر کے وقت لگا کے اپنی کوتاہیوں کو دیکھ کے ان کو امپروو کرتے کرتے میں بہتری کی طرف آتا ہوں. ٹھیک ہے، اچھا اب میں بہتری کی طرف بڑھ رہا ہوں تو میرا فوکس اپنے اوپر ہے. لیکن اگر میں یہاں نیچے ہوں اور کوئی اور بہتری کی طرف بڑھ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ میں تو نیچے رہ گیا یار. اب میرے پاس دو آپشنز ہیں، یا تو میں بھی محنت کروں اور آگے بڑھوں، یا اگر میں نے محنت نہیں کرنی تو میں اپنے کامنٹس کے ذریعے اور اپنے تانوں کے ذریعے اور اپنی جیلسی کے ذریعے اس کو کھینچ کے کسی طرح نیچے لے آؤں، پھر میں دوبارہ برابر رکھوں گا، پھر مجھے کمتری کا احساس نہیں ہوگا. رائٹ؟ تو یہی انسان کی ایک فلسفہ بن جاتا ہے ابلیس کی طرح، کسی طرح اس کو نیچے کھینچ دو. اور مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو امپروو کرنے میں، اس کو اپنے اندر کوئی کوتاہی نظر ہی نہیں آتی. میرے دل میں خیال تھا، میں نے کہا نہیں پہلے، نہیں یہ نہیں کہا، اور پھر بھڑک اٹھا نا، تو اللہ پہ پہلے سے الزام لگا دیا مجھے تو آگ سے بنایا ہے. اس میں کچھ علماء نے اشارہ یہ بھی نکالا ہے کہ آگ سے بنا ہوا، اس کا مطلب غصہ تو ہے میرے اندر، میں کہوں گا آپ ہی نے تو ڈالا ہے غصہ، میں نے تھوڑی کیا ہے. یہ کیا مٹی کی چیز بنا کے میرے سامنے رکھ دی، خلقتہ من طین. تو یہ چیزیں ابلیس کے بارے میں سمجھنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تمام خصوصیات ابلیس کی وہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر آ جائیں، کہ ہم جسٹیفائی کریں اپنے آپ کو. ابلیس نے ریفیوزل کیا سجدے کا، اور آدم علیہ السلام وہاں کھڑے ہیں شوق میں کہ یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. ان کی تمام اولاد بھی دیکھ رہی ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ ابلیس نے ہم روح ہیں اس وقت، ایک ہی جسم جو ہے وہ مٹی کا بنا ہوا اس وقت تک وہ آدم کا ہے، اس کو انہوں نے مٹی کا کہا. ابلیس اب ہمیں کنونس کرے گا اس دنیا میں کہ تمہاری تو روح نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، جو انگلش میں کہتے ہیں یو اونلی لیو ونس، یعنی اس جسم کے لیے اس کو کھلاؤ پلاؤ، اس کو خوبصورت کرو، اس کے مزے کرو، یہی تمہاری زندگی ہے. اور وہ کیوں؟ اور جب انسان اس کو ایکسیپٹ کر لے گا تو اس نے ابلیس کی ڈیفینیشن ایکسیپٹ کر لی کہ میں بنا ہی مٹی کا ہوں، میری اس سے آگے کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. تو یہ جو مٹیریلسٹ فلسفہ ہے، یا جو ایک طرح سے اسپرچویلٹی کے خلاف ہے کہ یہ روح اور روحانیت اور یہ کیا چیزیں ہیں یار، تو یہ چیزیں میں پیچھے لے کے جاتی ہیں. رائٹ؟ تو یہ تمام فلسفہ جس میں ہم اپنے آپ کو بس ایک ایڈوانس قسم کا، ایوالو قسم کا جانور سمجھتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یہ اصل میں ابلیس کا پہلا حملہ تھا ہمارے اوپر. انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اور پھر امام راضی نے ایک مزے کی بات کی تھی، میرا خیال ہے امام راضی نے، میں ڈبل چیک کروں گا بعد میں جا کے، وہ کہتے ہیں کہ مٹی اور آگ کا عجیب رشتہ ہے کہ جب آگ بڑھتی ہے تو اس میں مٹی ڈالو تو آگ ختم ہو جاتی ہے. یعنی تین کے اندر ہی ابلیس کو کانکر کرنے کا عنصر تھا شروع سے ہی. اصل میں مٹی کی ایک طاقت یہ ہے، اور مٹی میں اگر آگ لگاؤ زیادہ تو مٹی پک جاتی ہے، اور اس کو کنسٹرکشن کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. یعنی آگ سے مٹی برباد ہونے کے بجائے آگ سے مٹی اور پکی ہو جاتی ہے، اس کو وہ برباد نہیں کر سکتی. وہ جتنا بھی ابلیس حملے کر لے، اگر مٹی کا صحیح استعمال کیا جائے تو وہ برباد نہیں ہوتی بلکہ اور استعمال میں آ جاتی ہے. رائٹ؟ تو یہ ہماری اس کی جو دشمنی ہے اس کی طرف بھی ایک بڑا خوبصورت اشارہ ہے ان الفاظ میں. انشاءاللہ